انسان کے زندگی گزارنے کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی اصول ہے کہ کوئی بھی کانٹریکٹ کبھی یک طرفہ نہیں ہوتا، کوئی معاہدہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا۔ دو لوگوں کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہو یا کوئی معاہدہ ہو یا دو پارٹیز کے درمیان، اس کا یہ اصول ہے کہ جب ایک سائڈ سے وہ کانٹریکٹ ٹوٹتا ہے تو آٹومیٹکلی دوسری طرف سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس مقصد کے تحت کوئی معاہدہ کیا جائے اگر ان اصولوں کو ہی توڑ دیا جائے تو کیا وہ معاہدہ رہتا ہے؟ اور نکاح کی اہمیت کو شاید انسان سمجھ ہی نہیں پایا۔ یہ تو ایک ایسا کانٹریکٹ کہ جو تمام زندگی ایک ساتھی کے ساتھ گزارنے کا معاہدہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے ایک تعمیر کیا، بتایا کہ اس کانٹریکٹ کے تحت دو ساتھی بن گئے اور اب انہوں نے ایک گھر کو کس طریقے سے چلانا ہے اور کن شرائط پر یہ معاہدہ قائم رہے گا۔ اگر ایک سائڈ سے وہ ٹوٹ جائے گا تو کیسے چل سکتا ہے اور کیسے قائم رہتا ہے؟ کیوں کہ ہم نے معاہدے کے نکاح کے سائن کو ہم نے عمر قید کا سائن بنا دیا۔ ہم نے اس کی عظمت، اس کی اہمیت کو نہ جانا، اس خوبصورت معاہدے کو صرف عمر قید کے معاہدے پر سائن کرنے کے مترادف ٹھہرا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے انگاروں پہ چلنا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، بس اب اس پر سائن کر لیے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہر ایک بات انسان پر رشتے نبھانے کے لیے۔ کوئی زور زبردستی نہیں کیا، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو یہ تو ایک انسانی رشتے کا معاملہ ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے، یہ اتنا نازک اور اتنا مضبوط رشتہ صرف دو سائنس پر ہے، اور زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور نہ گزرے تو کچھ وقت گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو دنیا میں ہم نے نہ جانے کن اصولوں کے تحت ایسا بنا دیا ہے کہ اب جیسے اس سے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، چاہے کس قدر مشکلات اور تکلیفات میں زندگی گزاری۔ ماں باپ بھی عزت اور انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے بیٹی میں کوئی بہت بڑی خدا نہ خواستہ ایسی خرابی ہوگی جو لوگوں پر کھلے گی کہ اس سے طلاق ہو گئی ہے یا یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، تو نہ جانے لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے، اس لڑکی کو کیا سمجھیں گے۔ ہم نے اس قدر تکلیف دہ بنا دیا ہے کہ اس تکلیف کو دور کرنا کسی کے بس میں رہتا ہی نہیں۔ لیکن تم یقین کرو، مجھے اس بات کا جواب آج تک نہیں مل سکا کہ میرے والدین مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ کیوں کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، انہیں میں نے سب کچھ بتا دیا تھا، ایک ایک چیز ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی وہ دوسری طرف سوچنا تو درکنار، وہ چاہتے تھے بس یہ سب اسی طرح سیٹ ہو جائے اور یہ کسی طرح یہ رشتہ ختم نہ ہو، چلتا رہے۔ نہ مجھے ان کے پیار پر کوئی بے یقینی تھی، نہ مجھے ان کے کسی بھی بیہیویئر پر کوئی شک تھا، لیکن ایک چیز کا یقین تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے میں جس حال میں بھی ہوں، مجھے تاہا جس حال میں بھی رکھے، چاہے وہ بچی کی پرواہ کرے یا نہ کرے، چاہے وہ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرے، لیکن مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ لیکن شاید میں عام لڑکیوں سے کچھ مختلف تھی، اور میں یہ بھی نہیں کہ میں اتنی اس طرح تھی کہ میں ہر بات پہ آمنا صدقنا کہہ دوں، ایسا نہیں تھا۔ میں اپنی رائے بھی دیتی تھی، میں سب بتاتی تھی، اور اب اتنا سب کچھ دیکھ کر میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے بس اب اس رشتے کے ختم کر دیا، اور ختم ہے، کیونکہ جس شخص کو نہ اپنی بیٹی نہ اپنی بیوی کسی رشتے کا لحاظ نہیں،
اور بہت کچھ میں نے سہا، اس کی بدتمیزیاں، اس کی بد اخلاقیاں، اس کی گند زبانی، اس کا غلط رویہ، اس کا جھوٹ، یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، سہنے کے باوجود، میں پھر اس چیز پر میں مجبور ہو گئی، اور میں نے سوچ لیا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کے سامنے نہیں کھڑے ہونا، کیونکہ وہ رشتے نہیں نبھتے جن رشتوں میں احساس دلانا پڑے، جن رشتوں کا یقین دلانا پڑے، جو رشتے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے، میاں بیوی دونوں کو ایک مقام دیا اور شوہر کا مقام زیادہ بڑا بنایا اس وجہ سے کہ شوہر کی رسپانسبلٹی زیادہ دی۔ وہ جب رسپانسبلٹی ہی نہیں لے سکتا انسان تو اس کو یقین دلوا کر کیا یقین آ جائے گا؟ میرا اعتبار اٹھ گیا کہ نہ وہ کبھی اپنی اولاد کی ذمہ داری سمجھے گا اور نہ کبھی وہ مجھے وہ محبت، پیار، سیکیورٹی دے سکے گا، وہ مقام دے سکے گا جو اللہ نے بنایا میرے لیے، اور نہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں اتنا سینسیٹیو ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ابھی نہیں ہوا اسے میں دلوا کر اس سے حاصل کرنا نہیں چاہتی، اور نہ کبھی دلوانے سے حاصل ہوتا ہے، یہ تم یاد رکھو، احساس دلانے سے نہیں آتا، احساس خود ہوتا ہے۔ اور جو اس نے طلاق نامہ بھیجا، یقین کرو کہ دنیا کا جھوٹ اس میں لکھ دیا، اپنے اوپر ایک بات نہیں، لیکن میں نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا جب میں نے اس راستے پر چلنا ہی نہیں تو میں اس کے بارے میں کیا بولوں۔ میری ویسی بھی ایک عادت تھی، میں کبھی زبردستی اپنا حق نہیں مانگتی، میں جب دیکھ لیتی تھی کہ یہ نہیں کوئی دے سکتا تو میں خاموش ہو کے اپنے راستے کے بارے میں خود سوچتی تھی کہ اب مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، مانگنا نہیں، اس کے لیے خود محنت کرنی۔ آہستہ آہستہ کچھ وقت خاموشی میں گزرتا چلا گیا، مجھے ڈائیورس ہو گئی، اور پھر میں پاکستان میں ہی اپنے والدین کے پاس ایک خاموشی سے تھوڑا ٹائم گزرتا رہا، بہت سی باتیں سننے کو ملتی، خاندان کے جتنے لوگ تھے ہر شخص ایک لگ رہا تھا تماشائی بن گیا، ہر شخص اس کہانی میں اپنے ڈائلاگ کا حصہ ڈالنا چاہتا تھا، اور میں خاموشی سے سنتی رہتی کہ میں کیسا تماشا بن گئی، جنہیں کچھ بھی نہیں پتا میری لائف کے بارے میں وہ بھی سارے فیصلے دینے کے لیے بیٹھ گئی، اور ادھر والدین کو دیکھ رہی تھی کہ جو اس بات پہ مضر تھے کہ مجھے اپنے پیپر، جو کہ میرے پاس میرا کوئی پیپر تھا ہی نہیں، وہ سب توحا نے بڑی چالاکی سے سارے پیپرز اپنی کسٹڈی میں لے لیے تھے، اور اس کے بعد میرے پاس کوئی پیپر نہیں تھا۔ تو اب ابی بھی چاہتے تھے اور امی بھی کہ ہم ان پیپرز کے بارے میں کوشش کر کے ایسا کریں کہ ہم پیپرز اس کے تیار ہو جائیں اور پھر امریکہ جا کر اس کیس کو دائر کریں کہ بچی کا خرچہ لینے کے لیے۔ لیکن میں امریکہ جانے کے حق میں بالکل نہیں تھی، میرا دل بالکل نہیں مانتا تھا کہ میں امریکہ واپس جاؤں۔ ابھی بتاتی ہوں پھر کیا